گفتگو جب ایک تسلسل کے اندر آ جائے تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے تسلسل کو برقرار رکھیں. تسلسل ہوتا ہے اس میں گفتگو کچھ مراحل میں ہوتی ہے، ترتیب وائز ہوتی ہے. تو پچھلا مرحلہ گفتگو کا اگر ذہن میں حاضر نہیں ہے تو اگلا چونکہ اسی کے ساتھ مربوط ہے، وہ سیڑھی کا ایک زینہ ہوتا ہے، تو بات سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے. مصنف نے گفتگو وہی استحقاق کے عقاب سے شروع کی تھی. اس پر اس نے پھر اشکال دیا کہ بھئی یہ دو عنوان ہیں، ایک عنوان جو ہے طاری ہے، ایک واقعی ہے. جو عنوان طاری ہے وہ تو غیر مقصود ہے، جب غیر مقصود ہے تو وہ اختیاری عنوان نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر عقاب، استحقاق عقاب کا حکم کیسے آپ نے لاگو کیا. اچھا، وہی سلسلہ آگے چلتا ہوا ان کلتا یہ اشکال ہو رہا ہے پھر دوبارہ. وہ کہتا ہے کہ قصد اور ارادہ یہ اختیاری فعل کے مبادیات میں سے ہیں. قصد، ارادہ مقدمہ ہے، مبادی ہے. کس کے لیے؟ اختیاری فعل کے لیے. اور استحقاق عقوبت مصنف کی رائے کے مطابق کس کے اوپر مرتب ہوا ہے؟ فعل پر یا اسی قصد اور ارادے پر؟ اسی قصد اور ارادے پر. چونکہ جو فعل اس نے انجام دیا ہے وہ تو شریعت میں معصیت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ پانی ہے جو اس نے پیا. تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایسا پانی پی رہا ہے جو شارع کی نظر میں حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو استحقاق عقاب کس پہ آیا ہے؟ اس کے ارادے پر آیا ہے. ارادہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے. کس کا؟ اختیاری فعل کا. یہاں جو اختیاری فعل متجری نے انجام دیا ہے وہ اختیاری فعل شارع کی نظر میں واقعاً معصیت نہیں تھی. جب واقعاً معصیت نہیں تھی تو مصنف کہتا ہے اس فعل پر ہم نے حکم استحقاق عقاب کا نہیں لگایا. کس پہ لگایا؟ اس عزم اور ارادہ. وعلیکم السلام. اچھا، تو اب ایک اختیاری فعل ہے اور ایک اس کا مقدمہ ہے. مقدمے سے مراد عزم اور ارادہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ عزم اور ارادہ یہ اختیاری چیز ہے یا غیر اختیاری چیز ہے؟ صحیح. مصنف کہتا ہے عزم اور ارادہ غیر اختیاری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اختیاری کی تعریف ہم نے یہ دیا ہے کہ جس کو انجام دیا جائے عزم اور ارادے کے ساتھ. اگر اس عزم اور ارادے کو اختیاری قرار دیا جائے تو پھر اس کے اختیاری ہونے کے لیے ایک اور عزم اور ارادہ چاہیے تاکہ اس کے بدولت جب یہ انجام پائے تو یہ اختیاری ہو جائے. پھر ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے. تو لا محالہ آپ کو سلسلہ اگر غیر اختیاری پہ روکتے ہو تو فابہا المطلوب، وہی ہمارا مطلوب ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ وہ بھی اختیاری ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک اور چاہیے، تسلسل لازم. تسلسل باطل ہے، لا محالہ آپ کو وہی آپشن اختیار کرنا پڑے گا. کیا؟ کہ اختیاری جا کے منتہی ہوتا ہے غیر اختیاری پر. ٹھیک ہے جی. لہذا ارادے کو اگر تم اختیاری فعل مانتے ہو تو تسلسل لازم آتا ہے. تسلسل باطل ہے. جب تسلسل باطل ہے تو پھر اس کا اختیاری ہونا باطل ہے. لہذا ارادہ اور عزم جو ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ غیر اختیاری. جب غیر اختیاری چیز ہے تو اب شریعت کا جو استحقاق عقاب اور استحقاق ثواب ہوتا ہے وہ اختیاری پہ آتا ہے، غیر اختیاری پہ نہیں آتا ہے. یہ شیخ انصاری کا نظریہ. انصاری صاحب والی بات پلٹ کے پھر وہاں چلے گئے کیونکہ انہوں نے مبنا کس کو قرار دیا تھا؟ اساس کس کو قرار دیا ہے حکم کا؟ فعل کو. لہذا یہ اشکال والا کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک فعل ہے، ایک اس فعل کا ارادہ اور اختیار ہے. یہ ارادہ جو ہے اس فعل کے اختیاری ہونے کا مقدمہ ہے. خود ارادہ غیر اختیاری چیز ہے.
لیکن اس ارادے کے ذریعے جو فعل وجود میں ہے وہ اختیاری چیز ہے، چونکہ اختیاری کی تعریف کیا ہے؟ ایسا عمل جو ارادہ اور اختیار سے انجام دیا جائے۔ لہذا جزا اور سزا فعل پہ آنی چاہیے، ارادہ اور اختیار پہ۔ تو استحقاق عقوبت والثواب آپ نے اس کو کس پہ لاگو کیا ہے؟ عزم اور ارادے پر، جو کہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز پر استحقاق عقاب اور ثواب مرتب نہیں ہو سکتا ہے۔ تم نے کیسے کر دی؟ لہذا تم ادھر لے جاؤ فعل پر، ٹھیک؟ جب فعل پر لے کے جائیں گے تو فعل آگے مشیت باقی ہے نہیں، تو لہذا متجری پر عقاب نہیں آئے گا، کما قالہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان قلتا، اگر آپ یہ اشکال کریں، ان القصد والعزم، ان القصد والعزم یعنی ارادہ، قصد اور ارادہ، انما یکون من مبادی الاختیار، یہ اختیاری فعل کے مبادیات میں سے شمار ہوتا ہے، واہیا، لیکن یہ خود قصد اور ارادہ جو ہے لیست باختیاریت، یہ خود اختیاری چیز نہیں ہے، وَإِلَّا، اور اگر قصد ارادے کو آپ اختیاری چیز قرار دیتے ہو، تسلسل لازم آ جائے گا۔ اشکال بازی ہو جائے یا نہیں ہو جائے؟ بچے نہیں ہو یار، کفایہ پہنچ چکے ہیں، قد بڑا ہو چکا ہے۔ صحیح۔ کل تو اس اشکال کا جواب مصنف نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب جو ہے یہ مضافن سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا جواب شروع ہوتا ہے یمکن ان یقال سے۔ جو پہلا جواب ہے ذرا یہ سن لو، وہ کہتا ہے ارادہ اور اختیار اختیاری چیز نہیں ہے، ان الاختیار لم یکن بالاختیار، اختیار اختیاری چیز، اختیار سے مراد ارادہ ہے، ارادہ اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن اس ارادے کے دیکھیں، ایک ہے فعل، توجہ فرمائیے، ایک ہے فعل، اس فعل کا جو مقدمہ ہے وہ ہے ارادہ، ارادے کے پھر آگے مقدمات ہیں، فرما لینا آپ نے، ارادے کے پھر آگے کچھ اور مقدمات ہیں، وہ مقدمات پورے ہوں گے تو مکلف ارادہ کرے گا، ارادہ کرے گا تو فعل وجود میں آئے گا، تو فعل کا مقدمہ ہے ارادہ، ارادے کے آگے پھر کچھ اور مقدمات۔ اچھا، جو ارادے کے مقدمات ہیں ان میں سے کچھ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں۔ اچھا، جو اختیاری مقدمات ہیں ان ارادے کے کچھ مقدمات اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں۔ کیسے پتا چلا آپ کو کہ ارادے کے جو مقدمات ہیں ان میں سے کچھ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے پتا چلا ہے کہ اگر انسان اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے بعد اس عمل کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان اثرات پر اگر نگاہ کر لے، ارادہ کرنے سے پہلے یا ارادے کو وجود دینے سے پہلے، ان پر اگر انسان کی نظر آ جائے، ہو جائے، نفع نقصان کو دیکھ لے، تو انسان اپنے ارادے کو کینسل کر دیتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ اچھا، تو ارادے کو قائم رکھنا یا اس کو فسخ کرنا، کینسل کرنا، اس کا مطلب ہے ارادہ برقرار رہے یا اس کو کینسل کر دیا جائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ تو ارادہ پھر اختیار چیز ہو گیا ان مقدمات کی وجہ سے، جن مقدمات کی روشنی میں ارادے کو اس نے برقرار رکھنا ہوتا ہے یا فسخ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ اچھا، غیر طریقے سے جو عمل انسان انجام دیتا ہے اس عمل کا پہلے وہ تصور ہوتا ہے اس کے پاس،
تصور کے بعد پھر اس کے نفع نقصان کی تصدیق ہوتی ہے. نفع نقصان کی تصدیق کے بعد پھر دل میں اس کی خواہش اور رغبت آتی ہے. رغبت کے بعد پھر انسان جو ہے وہ عزم کرتا ہے کہ میں اس فعل کو انجام دوں. عزم کے بعد پھر وہ ارادہ جو ہے وہ نہائی مرحلے میں آتا ہے. نہائی مرحلے کے بعد فعل وجود میں آتا ہے. تو نفع نقصان تصور اور پچھلی سارے مراحل میں ابھی جب جوڑ توڑ ہو رہی ہے تو ابھی جو ارادے نے جو ہے وہ فائنل درجہ نہیں پایا ہے. ٹھیک، اسی جوڑ توڑ کے مرحلے میں اپنے ارادے کو وہ برقرار بھی رکھ سکتا ہے، اپنے ارادے کو فسخ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو ارادے کو برقرار رکھنا یا ارادے کو فسخ کرنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ان مقدمات کی وجہ سے جو ارادے سے پہلے انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ اسی ارادے کی تکمیل کے مقدمات ہیں. اچھا، تو ان مقدمات کی روشنی میں ارادے کو برقرار رکھا جاتا ہے، ان مقدمات کی روشنی میں ارادے کو فسخ کیا جاتا ہے. تو ارادے کو فسخ کرنا یا برقرار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ارادہ اس کی اختیاری چیز ہے. ٹھیک ہے، جب اختیاری چیز ہے تو پھر اس ارادے کے اوپر یا اس ارادے سے پہلے ایک مرحلہ ہے عزم کا. یہ جو قصد اور عزم کا لفظ بول گیا نا، یہ ارادے سے پہلے ہے. چلو میں اس کو جو ہے دوبارہ صراحت کر دوں. فعل سے پہلے ہے ارادہ، ارادے سے پہلے ہے قصد. مصنف نے قصد کو عزم کو الگ چیز شمار کیا ہے، ارادے کو الگ چیز شمار کیا ہے. اور یہ جو لفظ اختیار بول گیا ہے تو لفظ اختیار سے مراد اس نے ارادہ لیا ہے. ٹھیک، عزم اور قصد نہیں لیا ہے. اچھا، تو فعل کا مقدمہ ہے ارادہ یعنی اختیار، ارادے کا مقدمہ ہے عزم اور قصد. عزم اور قصد جو ہے وہ آئیں گے کہاں سے؟ وہ جو چیزیں ابھی میں گنوا چکا ہوں، نفع نقصان کا فیصلہ یا جوڑ توڑ جو بھی ہوتی ہے. مصنف کہتا ہے کہ بھئی اس عزم اور قصد کے اوپر ہم مانتے ہیں کہ وہ اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن وہ مقدمات، وہ مبادی جن کی روشنی میں اس نے اس عزم کو، اس قصد کو کبھی برقرار رکھ کے ارادہ حتمی کے درجے تک لے جاتا ہے، اور کبھی اس عزم کو جو ہے وہ عزم کرتا ہے لیکن پھر اس کو فسخ کر دیتا ہے. وہ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی اس عزم کو وہ برقرار بھی رکھ سکتا ہے، عزم کو وہ فسخ بھی کر سکتا ہے، تو عزم اور قصد کے اوپر ثواب اور جزا کا حکم مرتب ہو سکتا ہے. ایک جواب یہ، دوسرا جواب وہ بعد میں آئے گا. پڑھیں گے مضافن. یہ جواب جو ہے مضافن یعنی مضافن دے رہے ہیں. ایک اور بھی ہے، الا ان الاختیار، اختیار کا کیا ترجمہ کرو گے؟ ارادہ. وَإِن لَمْ يَكُنْ بِالْاخْتِيَارِ، یہ اختیار اور ارادہ اختیاری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر یہ اختیاری ہے تو پھر اس سے پہلے ایک اور ارادہ چاہیے. کیونکہ اختیار کی تعریف ہم نے کیا کیا ہے؟ جس کو اپنے ارادے سے انجام دیا جائے. خود ارادہ کسی اور ارادے کے تحت یہ ارادہ کیا گیا ہے نہیں ہے. ارادے سے پہلے اور ارادہ نہیں ہے تاکہ وہ ارادہ اس ارادے کے اختیاری ہونے کی موجب بنے یا اساس بنے. لہذا اختیار جو ہے یہ کیا ہے؟ لم یکن بالاختیار، اختیاری چیز نہیں ہے. الا ان بعض مبادی ہے، لیکن اس اختیار کے، اس ارادے کے کچھ مقدمات، بعض کا ترجمہ کچھ سے کرنے لگا ہوں. بعض مبادی ہے یعنی اختیار اور ارادہ، اس حتمی ارادے اور اختیار کے کچھ مقدمات غالباً یکون وجودہ، ان بعض مقدمات کا وجود بالاختیار، انسان اپنے اختیار میں، انسان کے اختیار میں ہوتا ہے ان کا وجود. ٹھیک، کیوں؟ للتمکن من عدم ہی، کیونکہ وہ مکلف قدرت رکھتا ہے من عدم ہی، اس اختیار کو عدم دینے پر، اس ارادے کو عدم دینے پر.
بھئی کیسے آپ دلیل دے رہا ہے، بھئی کیسے بعض مقدمات مکلف کے اختیار میں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے بالتأمل فیما، جب وہ تأمل اور فکر کرتا ہے فیما ان نتائج میں، یترتب جو مرتب ہوتے ہیں، علامہ اس فعل پر، عازمہ علیہ جس فعل کو انجام دینے کا وہ عزم رکھتا ہے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ من تبعۃ العقوبۃ واللوم والمذمۃ، تابعہ یعنی اثرات، لوازمات جو مرتب ہوتے ہیں یا اس کے توابع اور اثرات ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ عقوبت ہے، لوم ہے، مذمت ہے، الی آخر۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے۔ اچھا، تو ارادہ اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن ارادے کے کچھ مقدمات مکلف کے اختیار میں ہیں۔ وہ مقدمات جو اختیار میں ہیں، ان مقدمات الاختیاریہ کی وجہ سے کبھی ارادے کو برقرار رکھتا ہے، کبھی ارادے کو فسخ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس ارادے کے اوپر حکم استحقاق مرتب ہو سکتا ہے۔ وہ ارادے کو اختیاری بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہ، ارادے کو اختیاری نہیں بنا رہا ہے۔ ارادے کو اختیاری بنائے گا تسلسل آئے گا، ارادے کے مقدمات کو اختیاری بنا رہا ہے۔ ارادے کو نہیں وہ اختیاری بنانا چاہتا، کیونکہ اختیاری کی تعریف ہم نے دی ہے کہ ما یصدر بالارادۃ، اختیاری وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ارادے کے ساتھ انجام دے۔ ارادے کو اختیاری بنائیں گے تو پھر اور ارادہ چاہیے جس کے ذریعے یہ ارادہ جو ہے وہ، تو اس لیے ارادے سے پہلے ارادہ نہیں ہے، ارادے سے پہلے اور مقدمات ہیں، وہ مقدمات ارادہ نہیں ہے، وہ مقدمات اختیاری ہیں، ان کی وجہ سے یہ ارادہ کبھی برقرار رہتا ہے، کبھی فسخ ہو جاتا ہے، اور ان کی یعنی بنا پہ جو ہے وہ ان کی بنا پہ اس ارادے کے اوپر حکم آئے گا استحقاق عقوبت و ثواب کا، اگرچہ خود فی نفس ہی یہ وہ جو عزم اور قصد ہے، وہ ہاں جی، عزم اور قصد بھی اس کے مبادیات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا ارادہ خود اختیاری شے نہیں ہے، لیکن اس کے مقدمات اختیاری ہیں۔ جو مقدمات اختیاری ہیں ان کی روشنی میں کبھی مکلف ارادے کو برقرار رکھتا ہے، کبھی فسخ کر دیتا ہے۔ تو چونکہ اس کے مقدمات مکلف کے اختیار میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ارادے کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے، اس کو فسخ بھی کر سکتا ہے، اس وجہ سے ارادے کے اوپر حکم آ سکتا ہے، استحقاق عقوبت اور مصوبت کا۔ یہ جواب ہو گیا جی ایک۔ لہذا پیچھے جو کہا کہ ارادہ غیر اختیاری چیز ہے، تو غیر اختیاری پر تو جزا سزا کا حکم مرتب نہیں ہوتا، وہ تو اختیاری پر مرتب ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ فی نفس ہی اختیاری نہیں ہے، لیکن مقدمات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ اختیاری کے زمرے میں آ جاتا ہے، مقدمات کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ مقدمات اس کے اختیاری ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک جواب۔ یمکن ان یقال، دوسرا جواب، مصنف نے جو دوسرا جواب دیا ہے یہ فلسفی روح سے دیا ہے، کلامی عقائدی یا فقہی روح سے نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے جواب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر آپ متوجہ ہو جائیں میری اس بیان کی سلاست کو، بیان سلیس ہو تو طالب علم کبھی متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بیان میں یہ حکم ہے یا اس کے موقف میں یہ حکم ہے۔ تو عقائدی لحاظ سے ہمارے علماء نے اس جواب کو غیر تام قرار دیا ہے کہ ہمارے عقائد اس جواب کو پروف نہیں کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، تو اگر آپ متوجہ ہو جائیں اس حکم کی طرف تو آپ کو جو ہے وہ روک کے پہلے مصنف کی مراد کو فوکس کرنا ہے۔ مراد سنو اس کی، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی دیکھیں، عاصی کو یا متجری کو یا کسی مجرم کو شارع مقدس جب عقاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی دل کی تشفی اور تسکین کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جو ہے مجرم کو شارع جب سزا دیتا ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم سزا دے رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سزا کا بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہے وہ غصہ ہو، انتقام ہو، عداوت ہو، اور ہمارے نفسانی محرکات ہو سکتے ہیں۔
لیکن شارع جس وقت کسی عاصی کو سزا دیتا ہے تو وہاں اس قسم کے محرکات نہیں ہوتے، لہذا جب اس قسم کے محرکات نہیں ہیں تو پھر یہ سزا تشفی اور تسکین کی غرض سے نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھی ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو تشفی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی اس نے نماز نہیں پڑھی تو نہ پڑھنے کا شارع کو غصہ ہے تو لہذا اس کو سزا دی جا رہی ہے، نہ۔ اچھا ابھی پھر یہ سزا جو ہے کس بنا پہ دی جا رہی ہے؟ کہتا ہے یہ جو سزا ہے نا یہ اثرات ہیں جو لوازمات ہیں کس کے؟ توجہ، یہ اثرات لازمہ ہیں، کس کے اثرات لازمہ ہیں؟ توجہ، اب اس کو سلسلہ اس نے دے دیا ہے، کہتا ہے یہ اثرات سزا جزا یہ اثرات لازمہ ہیں کس کے؟ اس شر کے، اس سو کے، اس نقص کے جو نقص اس کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ توجہ فرما لی، یہ اثرات لازمہ ہیں، لازمہ سمجھتے ہو؟ لا ينفك عن الملزوم، شارع اپنی تشفی کے لیے نہیں دے رہا ہے سزا، بلکہ یہ سزا جو ہے یہ وہ اثر ہے جو ظاہر ہوا ہے لازم کے طور پہ، کس سے؟ اس سو سے جو سو اس کا اپنا ذاتی ہے، سوء سریرت۔ تو جو فرما لیا آپ نے؟ اچھا، تو اب ہم اس سزا کو یا استحقاق عقاب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتب ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ عزم کے اوپر۔ عزم جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سوء سریرہ سے۔ سوء سریرہ کہاں سے آئی ہے؟ نقص فی الذات سے۔ نقص فی الذات کہاں سے آئے؟ جی وہ اس ذات کا اپنا ذاتی ہے، کسی نے نہیں پیدا کیا ہے ذات میں، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ ٹھیک، تو گفتگو بتدریج کہاں جا کے منتہی ہو گئی؟ ذاتی کے اوپر۔ جب ذاتی کے اوپر چیز منتہی ہو جائے تو پھر ذاتی کے بارے میں آپ لیما کے ذریعے سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ چیز نمکین ہے، سوال ہو سکتا ہے۔ اگر گفتگو کا سلسلہ نمک پہ آ جائے تو آپ نمک پر سوال نہیں کر سکتے نمک کیوں نمکین ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، اس کی ماہیت کا لازم ہے، اس کی ماہیت کا یہ لازم ہے اس کے وجود کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سزا اور جزا ہے یہ اثرات لازمہ ہیں جو بتدریج منتہی ہوتے ہیں کس پہ؟ ایک ایسی صفت پہ جو صفت انسان کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقص، کمال۔ نقص غالب آ جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں بتدریج سزا تک چلے جاتے ہیں۔ کمال غالب آ جاتا ہے اس کی، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے دونوں چیزوں کی استعداد موجود ہے، تو کمال اگر اس کے نقص کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کمال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اثرات مرتب ہو جائیں گے جنت پر۔ لہذا جزا اور سزا کا سلسلہ جو منتہی ہوا ہے ایک ایسی صفت پہ منتہی ہوا ہے جو صفت انسان کی ذاتی ہے، اور ذاتی کے بارے میں آپ کیوں کے ذریعے سوال نہیں کر سکتے ہو۔ جزا اور سزا کے بارے میں آپ یہ سوال کرتے ہو کہ اس عزم پر کیوں ہے اور ارادے پر کیوں نہیں، یا فعل پر کیوں ہے اور فلاں شے پہ کیوں نہیں۔ کہتے ہیں یہ کیوں کا سلسلہ آپ اس لیے بنا رہے ہو کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی یہ اثرات جو ہیں یا سزا جو ہے یہ شارع نے دی ہے اور یہ اس کے اثرات لازمہ نہیں ہیں۔ یہ سزا شارع نے اپنے حکمت سے دیا ہے اور اس کے عمل کے یا اس شے کے یہ اپنے اثرات لازمہ نہیں ہے۔ بھئی یہ شارع کی طرف سے عائد کردہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ سزا دراصل سزا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اثرات لازمہ ہیں اس شے کے جو اس نے انجام دیا ہے، اور یہ سلسلہ منتقل ہو جاتا ہے اس کی اپنی ذات پہ جا کے، اور ذات کے بارے میں، ذاتی کے بارے میں، بل ذاتی لا یعلل، اس کے بارے میں آپ علت کا سوال نہیں کر سکتے ہو۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ شارع نے عزم اور ارادے پر کیوں سزا جاری کی ہے۔
اشارے کو آپ کیوں کے ذریعے یہ مخاطب نہیں ہو سکتے کہ اشارے نے عزم اور ارادے کے اوپر کیوں سزا جاری کی تھی. کیوں کا سوال یہ تب بنتا ہے کہ جب یہ سلسلہ ذاتی پہ منتہی نہ ہوتا اور یہ منتہی ہوتا شارع پہ. تو آپ کہہ سکتے کہ بھئی اس پر آنی چاہیے، اس پر سزا آنا جو ہے وہ عقل کو درست لگتا ہے، اور اس پر سزا کا آنا عقل کو درست نہیں لگتا ہے. یہ آپ جو ہے وہ عقل کی روشنی میں آپ کے اس پر سزا ہونی چاہیے اور اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ تب جا کر شارع کی طرف پلٹا ہے. شارع نے سزا جاری نہیں کی ہے، شارع کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی غصہ ہے. یہ اثرات جو ہیں انسان کی آپ کی ذات پہ منتہی ہوتے ہیں. جب ذات پہ منتہی ہوتے ہیں جا کے تو ذاتی لا اللہ، اس کے بارے میں آپ کیوں کے ذریعے سوال نہیں کر سکتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آگ کیوں جلاتی ہے. اب یہ سوال نہیں کر سکتے کہ انسان کی سوء سریرت جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سزا کیوں ہے، مولا کو ناپسند کیوں ہے، سوء سریرت کے اظہار کرنے سے مولا سے کیوں دور ہو جاتا ہے. یہ سارے اس کے اثرات لازمہ ہیں، اور اثرات لازمہ میں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے. ہاں شارع نے اپنی رغبت و رضا سے اپنی حکمت سے یہ حکم جاری کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ بلا یہ حکم اس پر نہیں آنا چاہیے، اس پر آنا چاہیے. تو یہاں ہم نے اس حکم کو شارع کی طرف نہیں پلٹا ہے، کدھر پلٹا دیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات کی طرف پلٹا دیا. قبلہ قلیل میں ایک بات کہہ گیا ہوں کہ مصنف جو ہے وہ جواب دے رہا ہے فلسفی روح سے، جس کو ہمارے علماء علم کلام جو عقائد جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ بحث کا مورد الگ ہے، نہیں متوجہ ہو گئے تو مصنف کی مراد یہ ہے جو میں نے آپ کو دے رہا ہے. میری ذمہ داری کفایہ دینی ہے. اب اتفاق سے قد کی بحث چل رہی ہے بحث خارج میں بھی، تو اب میں جو وہاں سے لیکچر سنتا ہوں وہی سارا ایڈ کر کے اگر آپ کو میں دے دوں یہ زیادتی ہے. ہم نے کفایہ کا فریم نہیں توڑنا ہے. ہمارا مقصد کفایہ کو سمجھنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ بحث کا نظریات کا جوڑ توڑ کر کے فائنل ڈیسیجن دینا یہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہیں. تو کفایہ کے بحث سے جب نکلیں گے تو اگلا مرحلہ بحث کا ہے. بحث میں جا کے آپ جو ہے یہ جوڑ توڑ کریں گے، نظریات کے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ دیں گے. یہ اگلا مرحلہ ہے. تو اس وقت ہم نے جوڑ توڑ نہیں دینی ہے کہ یہ کفایہ والے نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے. ٹھیک کہا ہے تو کیوں کہا ہے، غلط کہا ہے تو کیوں کہا ہے، اور کیوں کے آگے پھر جو اگلی تفصیلیں اور فیصلہ جو ہے وہ اینڈ تک بحث کو لے جائیں. یہ کفایہ میں نہیں ہوتا، یہ بحث میں ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری کفایہ پڑھنا ہے، کفایہ سمجھنی ہے. یمکن ان یقال، اس سوال کا جواب، کس سوال کا جواب؟ کہ بھئی آپ نے عزم اور قصد کے اوپر حکم جاری کیا ہے جزا سزا کا، جبکہ وہ عزم اور قصد جو ہیں اختیاری فعل، اختیاری چیز نہیں ہے. یمکن ان یقال، اس سوال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے انا حسن المؤاخذہ والعقوبہ انما یکون، یہ جزا اور سزا کا جو حکم ہے، حسن المؤاخذہ کا ترجمہ میں نے جزا سزا کا حکم، یہ جو جزا سزا کا حکم ہے انما یکون من تابعات بعدہ عن سیدہ. تابعات سے مراد ہیں اثرات اللازمہ. اثرات جو ہوتے ہیں وہ توابع ہوتے ہیں نا مؤثر کے. اچھا، تابعہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اثرات لازمہ. یہ بھئی جزا سزا جو ہیں یہ اثرات لازمہ ہیں. کس چیز کے؟ بعدہ، مکلف کے دور ہو جانے کے. کس سے؟ ان سیدہ، مولا سے. نماز پڑھتے ہو قربتاً الی اللہ، تو جب معصیت کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قرب کا مد مقابل بعد ہے، بعد ہو جائے گا. مکلف کہاں چلا جائے گا؟ مولا سے دور چلا جائے گا. اچھا، دور چلے جانے پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ اس کے اثرات لازمہ ہیں. کس کے اثرات لازمہ ہیں؟ مولا سے دور ہونے کے. اچھا، وہ کیسے دور ہوا ہے؟ کہتا دور ہوا ہے بے تجری ہے علیہ، اس نے تجری کی ہے علیہ، مولا کے خلاف. اس تجری کی وجہ سے وہ دور ہو گیا ہے. اچھا، تو اثرات مرتب ہوئے ہیں بود پر. بود جو ہے وہ حاصل ہوا ہے تجری سے، تجری حاصل ہوئی ہے ارادے سے، ارادہ حاصل ہوا ہے عزم اور قصد سے، عزم اور قصد حاصل ہوا ہے سوء سریرت سے، سوء سریرت حاصل ہوئی ہے نقص ذاتی سے. تسلسل بن رہا ہے. اچھا،
کما کانا یعنی حسن المواخذت والعقوبات، یہ جیسا کہ حسن جزا اور سزا کا حکم جو ہے یہ من تابعات ہی یعنی بود بالاسیان، وہ بود جو اسیان کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اس کے بھی یہی اثرات ہیں۔ کما کانا یعنی وہ حسن المواخذہ والعقوبہ من تابعات ہی یعنی بود من تابعات البعد بالاسیان، اسیان کی وجہ سے جو بود حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کون سا اب اسیان تجری کا فاصلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ آسی اور متجری کا کال میں نے موازنہ دے دیا ہے، تو اسیان اور تجری آپ سمجھ گئے ہیں۔ اسیان فی صورت المصادفہ، اسیان فی صورت المصادفہ سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بالواقع وہی فعل جو ہے واقعان حکم واقعی وہی ہو، بائی چانس وہ فعل یعنی جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے بائی چانس واقعان وہ سمجھ ہی ہو، تو اس وقت وہ اسیان ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بالواقع وہ شراب ہے یا بالواقع شراب نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے نا، جا کے فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس نے جو عزم کیا ہے جزا اور سزا تو اس عزم پہ آ جائے گی نا۔ تو اب بود جو پیدا ہوا ہے نا تجری کی وجہ سے، کہتا ہے یہ بود ویسا ہی ہے جو پیدا ہوتا ہے اگر بائی چانس واقعاً وہی حکم واقعی ہو، وہ اسیان ہو واقعاً جو اس نے کیا، جو اس سے بود پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک بار تجری سے بود پیدا ہوا ہے، ایک بار اسیان سے بود پیدا ہوا ہے، اور دونوں صورت میں وہ دونوں پلٹ کے کدھر آئیں گے؟ عزم کی طرف، اور عزم سوئے سریرت کی طرف۔ اچھا، فکما انہو یعنی وہ تجری یا وہ عزم جس کے اوپر ہم نے وہ حکم لگایا استحقاق کا، فکما انہو وہ عزم یا وہ تجری یوجب البعد انہو مولا سے دوری کا باعث بنتی ہے وہ تجری اور عزم، کذالک اسی طرح وہ تجری اور عزم لا غروا یعنی لا شک فی ان یوجب حسن العقوبت، وہ تجری اور عزم جو ہے حسن عقوبت کا موجب بھی، اگر اس تجری اور اس عزم کی وجہ سے بندہ مولا سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو پھر بلا شک اس عزم کی وجہ سے وہ اس عقوبت کا مستحق بھی بن جاتا ہے، کیونکہ عزم کی وجہ سے اس کو دوری حاصل ہوئی ہے، اور دوری کے اوپر آگے وہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، کون سے؟ جزا سزا۔ فَإِنَّهُ تو پاس وہ مکلف وہ عزم وَإِن لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ اگرچہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ عزم اختیاری چیز نہیں ہے، الا انہ مگر یہ عزم پیدا ہوا ہے کہاں سے؟ بسوء سریرت ہی وہ خوب سے باتیں نہیں، سوء سریرت سے کیوں پیدا ہوا ہے؟ بے حسب نقصان ہی، نقصان یعنی نقص، کیونکہ مکلف نقص رکھتا ہے، و اقتضاء استعداد ہی مکلف کے اندر استعداد اور نقص، یہ ذاتاً و امکاناً جو ہے نا لفظ، یہ ذات اور امکاناً تمیز ہے استعداد اور نقص کی، کیونکہ مکلف جو ہے وہ ذاتی طور پہ استعداد اور نقص رکھتا ہے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائی سوء سریرت پیدا ہوئی ہے اس کے نقص ذاتی سے، نقص ذاتی جو اس کی استعداد اور صلاحیت میں پائی جاتا ہے، انسان کی استعداد میں نقص بھی ذاتی ہے، کمال بھی ذاتی۔ ہاں جی، وَإِذَا انتہا الْأَمْرُ إِلَيْهِ اور جب بات کا سلسلہ منتہی ہو جائے إِلَيْهِ ذاتی پر، ذاتی سمجھ گئے ہو، یعنی کوئی اثر اس کا ذاتی ہے، جیسے نمکینی، یہ اثر نمکینی کا، نمک کا اپنا ذاتی اثر ہے،
یرتفع الاشکال، تو پھر یہ اشکال ختم ہو جائے گا بھئی اس پر کیوں ہے اور اس پر کیوں نہیں ہے۔ وَيَنْقَطِعُ السُّؤَالُ بِلِمَا، لما والا سوال جو ہے یہ اب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذَّاتِيَاتِ ضروریت الثبوت للذات، کیونکہ وہ صفتیں یا وہ اثرات جو ذاتی ہوتے ہیں نا وہ اس ذات کے لیے ضروری الثبوت ہوتے ہیں، یعنی بدیہی الثبوت ہوتے ہیں۔ وہاں آپ کیوں کے ذریعے سوال نہیں کر سکتے کہ یہ اثر ذاتی جو ہے اس ذات کو کیوں لازم آ رہا ہے، وہاں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ضروری الثبوت ہوتا ہے۔ لہذا جزا اور سزا مرتب ہوئی ہے بود پر، بود حاصل ہوا ہے اس عزم سے، عزم حاصل ہوا ہے سوء سریرت سے، سوء سریرت حاصل ہوئی ہے کس سے؟ نقص ذاتی سے۔ لہذا یہ سارا سلسلہ پلٹ کے منتہی ہو گیا کہاں پہ؟ ایک ذاتی چیز پر۔ تو یہ یعنی آپ سارے درمیان والے مقدمات گرا دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جزا اور سزا جو ہے یہ انسان کے نقص ذاتی کا اثر لازم ہے۔ درمیان والے اگر گرا دیے جائیں، کیونکہ وہ قیاس کے مقدمات طویل ہو جائیں تو سب کو گرا کے پھر جو ہے وہ آخری کو جوڑ دیا جاتا ہے پہلے کے ساتھ۔ ایسے ہوتا ہے نا تسلسل میں، لوازمات میں۔ مثلا نقص ذاتی کو لازم ہے سوء سریرت، سوء سریرت کو لازم ہے عزم ارادہ علل سریرت، عزم علل سو، عزم علل سو کے اوپر لازم ہے بود، بود کو لازم ہے سزا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سزا لازم ہے کس کو؟ نقص ذاتی کو۔ یہ ساری چیزیں درمیان سے نکل جائیں۔ لہذا یہ جو تم نے اشکال کہا ہے کہ یہ اختیاری ہے اختیاری نہیں ہے تو غیر اختیاری پہ کیسے آ سکتا ہے، یہ سوالات تب آپ اٹھا سکتے ہیں کہ جب شارع اپنی مرضی سے، رضا سے، اپنی حکمت سے وہاں سے جزا سزا کا فیصلہ سنا رہا ہو، تو پھر آپ اس حکمت کی روشنی میں عقل استعمال کر کے لفظ کیوں کے ذریعے سوال اٹھا سکتے ہو کہ اس پر کیوں ہے، اس پر کیوں نہیں آیا، اس پر آنا چاہیے تھا، اس پر نہیں آنا چاہیے۔ جب بات ہی جو ایک ذاتی کی طرف پلٹ گئی ہے تو یہاں کیوں کا کوئی سوال نہیں ہے، اختیاری اور غیر اختیاری کو یہاں اس میں دخل۔ اچھا، اس جواب کے اندر جو سکم ہے نا وہ سکم یہ ہے کہ جزا اور سزا کے فیصلے میں مصنف نے اختیاری اور غیر اختیاری والے مقدمے کو جو ہے وہ سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ توجہ ہے، وہ جو اختیاری اور غیر اختیاری والا مقدمہ اٹھایا ہے کہ بھئی اختیاری چیز پر جزا سزا آتی ہے، غیر اختیاری پہ نہیں آتی، اور اس نے سلسلہ ذاتی پر منتہی کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا اور سزا کا فیصلہ دینے کے لیے اختیاری اور غیر اختیاری والے مقدمے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ متوجہ ہو گیا نا؟ یہاں سے اب اس مقدمے کو اس نے جواب سے باہر نکال باہر کیا ہے تو یہاں سے اب علماء کلام آ جائیں گے، کوئی ہمارا عقیدہ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جزا اور سزا کا فیصلہ جو ہے وہ اختیاری ہمارا فیصلہ ہے، جو آپ ذاتی کی طرف لے کے گئے ہو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ سکم یہاں سے شروع ہوتا ہے گفتگو کا، لیکن میں اس کو روک اس لیے رہا ہوں کہ بحث جو ہے پھر علم کلام میں یا کتاب کے اطاعت سے باہر نہ چلی جائے۔ اچھا، وَبِذَالِكَ ٹائم ہے نا؟ جی 7 منٹ۔ اچھا 5 منٹ ٹائم ہے۔ وَبِذَالِكَ أَيْضًا، ذالک کا اشارہ جو ہے کہ ہم نے جب وہ اثرات ذات کی طرف پلٹ جائیں گے جس ذات کے وہ اثرات لازم ہیں تو ایسی صورت میں سوال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اسی جواب سے ایک اور سوال ہے، اس سوال کا بھی سلسلہ رک جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے بھئی کافر کیوں کفر کو اختیار کرتا ہے، عاصی کیوں معصیت کو اختیار کرتا ہے، مومن کیوں اطاعت کو اختیار کرتا ہے، مومن کیوں ایمان کو اختیار کرتا ہے، الی آخرہ۔ کہتا ہے اس لیے کہ مومن اس لیے ایمان کو اختیار کرتا ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس نے عزم اور ارادے کے ذریعے لایا ہے، اور عزم اور ارادہ جو ہے یہ اس کے کس سے آیا ہے؟ کمال فی الذات سے آیا ہے، اور کمال فی الذات اس کی ذات کا اپنا ذاتی ہے۔ اسی طرح وہ کفر کو بھی سلسلہ بنائے گا، معصیت کو گناہگار کی اس نقص ذاتی کی طرف جیسے اس نے پلٹایا ہے، اسی طرح نیک کی جو ہے وہ نیکی وہ بھی اس عزم الحسن اور کمال ذاتی کی طرف ساری چیزیں وہ پلٹا دیتا ہے۔
وبذالک، اور جو ہم نے جواب دیا ہے کہ ذاتی صفت جب ذات کی طرف پلٹ جاتی ہے تو وہاں کیوں کے ذریعے سوال نہیں کیا جاتا. بذالک، اس جواب کے ذریعے ایضاً ایک اور سوال جو ہے یعنی کاتی ہوا سوال ہو، ایک دوسرا سوال جو ہے اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ انہ لما اختار الکافر والعاصی الکفر والعصیان لما اختار المطیع والمؤمن والاطاعت والایمان فانه یسابق السوال عن یہ جو سوال ہے کہ کافر نے کفر کو کیوں اختیار کیا ہے، مومن نے ایمان کو کیوں اختیار کیا ہے، یہ سوال مساوی ہے السوال اس سوال کے. کس سوال کے؟ یہ جو بھی آ رہا ہے ان الحمار لما یکون ناطقا والانسان لما یکون ناطقا. انسان ناطق کیوں ہوتا بھی اس کی ماہیت کا یہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، لازم ذاتی ہے اس کی ماہیت کا ہے. ذاتی کے بارے میں علماء کے ذریعے سوال نہیں کر سکتے. بالجملہ اب خلاصہ کرنے لگا ہے. تفاوت افراد الانسان فی القرب منہ، انسان یعنی مکلف، یہ جو مکلف لوگ ہیں یہ مولا کے ساتھ قرب میں متفاوت ہیں. کوئی 10 درجے پر مولا کے قریب ہے، کوئی 2 کے درجے پہ قریب ہے، کوئی 20 کے درجے پہ قریب ہے، کوئی 100 کے درجے پر قریب ہے. ان کے درجات مولا کے ساتھ قرب کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ متفاوت ہے. مختلف کہہ سکتے ہیں، مختلف درجات فرق رکھتے ہیں نا. دیکھنا ایک بندہ جو ہے مثلا ایمان کا 10 درجے پر فیض ہے، یا اپنے اعمال کے حسنات اور نیک کے اعمال کو بھی اکاؤنٹ کرو، اس کے ایمان کو بھی اکاؤنٹ کرو، تو اس کا درجہ جو ہے مثلا جو ہے وہ 5واں ہے، کسی کا 4واں ہے، کسی کا 10واں ہے، کسی کا 8واں ہے. یہ جیسے جگ کہ وہ پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ سلمان جو ہے وہ 10ویں پر جو ہے وہ نام ویلا آخر. جل شانہ اس نے اشارہ دیا ہے منہ کی ضمیر سمجھانے کے لیے. وعظمت کبریاہ والبعد عنہ، اور اس سے یعنی قرب اور بعد کے جو ہیں وہ درجات سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. یہ جو درجات میں تفاوت ہے نا، سبب لاختلافھا فی استحقاق الجنت و درجاتھا. یہ قرب اور بعد میں جو درجات کا تفاوت ہے، یہ تفاوت سبب بنے گا. کس چیز کا سبب بنے گا؟ جنت میں جو درجات ملیں گے نا، ان درجات میں اختلاف کا، کہ جتنا اس کا قرب ہوگا اس کے حساب سے اس کو درجہ ملے گا. درجاتھا جنت میں درجات، ولنار و درکاتھا، جنت کے لیے درجات کا لفظ بولا جاتا ہے اور نار کے لیے درکات، کیونکہ درجات کا لفظ جو ہے وہ سیڑھی کو بیان کرتا ہے، اور درکات جو ہے وہ غار کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. یعنی سیڑھی نیچے اتر رہی ہے تو درکات ہے، سیڑھی اوپر جا رہی ہے تو یہ درجات ہے. نستجیر باللہ من ذالک فی درک الاسفل من النار، باقاعدہ یہ لفظ در قرآن کے اندر آیا ہے. یہ یعنی علماء کا کوئی اپنا لطافت نہیں ہے یا کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. ہو وموجب، یہ موجب جو ہے اس سبب عطف ہے، یعنی خبر ثانی آ گئی. وہی تفاوت جو ہے موجب بنے گا لتفاوت ہا، ان بندوں کے یا ان درجات کے تفاوت کا. کس بات کا تفاوت پائے گا؟ فی نیل الشفاعت، شفاعت میں پانے، و عدم ہی، اور شفاعت کے نہ پانے میں. یعنی درجات کو وہاں ملاک بنایا جائے گا. اگر اس درجے کا وہ بعید ہے تو پھر شفاعت پا سکتا ہے، اس درجے سے پچھلے درجے پہ چلا گیا ہے تو شفاعت. ہاں افراد الانسان لتفاوت ہا کہاں ہے؟ درجات یا درجہ وموجب لتفاوت ہا، اور یہ تفاوت جو ہے موجب بنے گا لتفاوت ہا، ان بندوں کے تفاوت کا. وہ بندے کس چیز میں تفاوت پائیں گے؟ فی نیل شفاعت، شفاعت کے پانے میں، و عدم ہی، اور شفاعت کے نہ پانے میں. یعنی یہ قرب اور بعد کا تفاوت موجب بنے گا لتفاوتھا، افراد کے اندر تفاوت پیدا کرنے کا. افراد کے اندر کس لحاظ سے تفاوت پیدا کرے گا؟ یہ شفاعت کے پانے اور نہ پانے میں. ٹھیک ہو گیا. وَتَفَاوُتُهَا فِي ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ، اور پھر تفاوتها فی ذالک بالآخرۃ یکون ذاتیاً،
اور یہ جو تفاوت ہے ان بندوں کا فی ذالک اس قرب اور بود میں بالآخرت قیامت کے دن یکون ذاتیاں یہ تفاوت ان کا ذاتی ہے بھائی والذاتی لا یولل کوئی سلسلہ ذہن میں آیا ہے آخری لفظ وہ جلدی بول گیا تھوڑا لیکن اس نے پہلے ایک نقشہ بنایا ہے کہ بھائی بندے کے اندر جو ہے مولا کے ساتھ قرب اور بود کا تفاوت پایا جاتا ہے یہ قرب اور بود کا تفاوت جو ہے اس سے جو ہے وہ پھر دو تفاوت پیدا ہوں گے کون سے ایک جنت میں درجات کا تفاوت پیدا ہوگا ایک جہنم میں درکات کا تفاوت ہوگا اور جنت اور جہنم سے پہلے ایک میدان ہے شفاعت کا اور شفاعت کے لیے بھی یہی تفاوت جو ہے اسی کی معیار پہ جو ہے شفاعت کس کو ملنی ہے کس کو شفاعت نہیں ملنی ہے اس کا فیصلہ بھی یہی درجات کے تفاوت سے ہی ہوگا کہ مثلا ایک درجہ معین ہو گیا اس درجے سے اگر کام کے اندر اندر ہے تو ملے گی باہر ہے تو نہیں ملے گی بس تفاوت اب یہ جو بندوں کا تفاوت ہے نا فی ذالک اس قرب اور بود میں فی بالآخرت قیامت کے دن یکون ذاتی یہ ان کا اپنا ذاتی صفت ہے وہ ذاتی لا یولل تو اب ذاتی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کو بڑا درجہ مل گیا اس کو چھوٹا مل گیا اس کو شفاعت ملی ہے اس کو شفاعت نہیں ملی آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کو ملی ہے اس کو کیوں نہیں ملی ٹھیک ہے نا لفظ کیوں کو وہ توڑنا چاہتا ہے کہ جس کو نہیں ملی ہے اور اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیوں نہیں ملی جس کو چھوٹا درجہ ملا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو چھوٹا درجہ کیوں ملا ہے بڑا ملنا چاہیے تو اس کیوں کا جواب اس نے ذاتی پہ روک دیا ہے کہ ہر چیز کا جو اثرات ہیں سارے منتہی ہوں گے اس کی ایک ذاتی صفت پر والذاتی لا یعلل والسلام علیکم